سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے بولو بھائی. ابو بکر بھی زندہ باندھتے کہہ رہے ہیں جواب دے دے تو سبحان اللہ. اور پھر مولا علی بھی چل دیے ان کے کہنے سے. نبی کے قبر پر پہنچے. نبی کا گنبد نہیں بنا تھا اس زمانے میں, حجرہ عائشہ کی چھت پڑی تھی. اسی چھت کے نیچے تمہارے میرے نبی قبر میں آرام فرما تھے. سینکڑوں صحابہ تھے. میرے رسول کے غلام کا جنازہ دروازے پر رکھا ہے اور دروازے پہ جا کر کہا آقا آپ کا یار غار آیا ہے, آپ کا وفادار آیا ہے, آپ کا جانثار آیا ہے, غار ثور کا ساتھی آیا ہے, آپ کا غلام آیا ہے. علی گردن جھکا کے بولے آقا ابو بکر کو آپ کے قدموں تک لانا میرا کام تھا, فیصلہ سنانا آپ کا کام ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا کہہ کر رکے ہی تھے بگا والوں کہ مصطفیٰ جان رحمت شم بزم ہدایت نوشہ ہے بزم جنت ساقی حوض کوثر کی قبر انور سے آواز آتی ہے ادخلوا الحبیب الی الحبیب. واہ 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 سبحان اللہ دیر سبحان مت اللہ. کرو, میرے محبوب کو اٹھا کے میرے سینے سے لگا دو. بریلی کے مجدد امام عشق و محبت پکار اٹھے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت مصطفیٰ جان رحمت کے داہنے بازو کے قریب ابو بکر صدیق کو دفن کر دیا گیا. پتہ یہ لگا نبی کہتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا بھی جائے گا. بے شک بے شک. اب میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے وہ اسی کے ضمن میں. اب ترجمہ سنے سبحان اللہ بولے تب ترجمہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. قرآن کہتا ہے یاد آ جانے کے بعد کبھی ظالموں کی قوم کے پاس مت بیٹھو. چلو لا علمی میں بیٹھ گئے, جانکاری نہیں تھی, معلومات نہیں تھی, تمہیں گیان نہیں تھا, اس کے بارے میں تم مطلع نہیں تھے, ان کے بارے میں تمہیں خبر نہیں تھی, کسی نے تمہیں بتایا نہیں تھا, تب تم ان کے پاس بیٹھے جو نبی کے باغی ہیں, جو نبی کے دشمن ہیں. مگر جب خبر ہو گئی تو آج کے بعد اب کبھی بھی ان کے پاس نہیں بیٹھنا. تم ایک ضد پر اڑے ہو, دنیاوی تہذیب کا دعوے دار, یونیورسٹی کی کورس سے نکلنے والا, علوم و فنون کی برانچوں سے پڑھ کے آنے والا ڈاکٹر, ماسٹر انجینئر, آئی ایس آئی پی ایس پروفیسر, اور آ کر میدان میں کہتا ہے نا مولویوں کے چکر میں مت پڑو, جہاں نماز ہو رہی ہو پڑھ لو, جہاں عبادت ہو رہی ہو کھڑے ہو جاؤ, جہاں سجدہ ہو رہا ہے کھڑے ہو جاؤ. نا عبادت پاکیزگی کا نام ہے, عبادت مؤدب چیز کا نام ہے, عبادت بہت مہان چیز کا نام ہے. یہ سب کے پیچھے نہیں ہوتی. اگر سب کے پیچھے نماز ہوتی تو کربلا کے اندر جو قتل کرنے امام پاک کو آئے تھے وہ بھی مسلمان تھے, وہ بھی نمازی تھے. جو خیمہ حسین میں تھے یہ بھی نمازی تھے. ادھر سجدے کیے جا رہے تھے تو کچھ نہیں, ادھر سجدے کیے جا رہے تھے تو سجدہ کرنے والوں کے لیے آسمانوں کے فرشتے سلام لے لے کے نازل ہو رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا سجدے غداروں کے پیچھے ادا نہیں کیے جاتے, سجدے مصطفیٰ کے وفاداروں کے پیچھے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا قاری اقبال مراد آبادی. واہ سبحان. سنیے جملہ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین. نہیں بیٹھنا بدعقیدہ لوگوں کے پاس. کس کے پاس بیٹھنا ہے؟ اب قرآن کی آیت سنو. قرآن کہتا ہے سچوں کے پاس. کس کے پاس؟ زور سے بولو کس کے پاس؟ بجنور کے علاقے میں نے یہ تقریر کی. ایک صاحب کھڑے ہو کے بولے مولانا تقریر بہت اچھی ہے مگر ایک بات بتاؤ سچا ملے گا کہاں؟ جی لو اب صحیح ہے. میں نے کہا ڈھونڈ لے بھائی. بڈھا بولا مجھے تو آج تک کوئی سچا دنیا میں ملا نہیں. میں نے کہا لا حول ولا قوت. آدمی عجیب بات کر دی. قرآن کا 3 پارہ گواہ ہے. پہلا صفحہ, جب تک دنیا میں ایک بھی سچا مومن رہے گا قیامت نہیں آئے گی. بے شک بے شک سبحان اللہ. جن کے عرس میں بیٹھے ہو ان کا شجرہ مجھے نہیں معلوم کون ہے وہ, اور نہ مجھے کسی نے بتایا.
اس لیے میں اس موضوع پہ کوئی گفتگو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ مگر ہر بستی میں کوئی نہ کوئی نیک ہوتا ہے، بے شک بے شک بے زور شک، سے سبحان اللہ زور سے۔ سبحان اللہ۔ تم جتنے بیٹھے ہو، کیا پتا کون اللہ کا ولی ہے تم میں؟ کیا پتا کون چنا ہوا ہے تم میں؟ بے شک کیا پتا کون نبی کا پیارا بیٹھا ہے تم میں؟ بے شک کیا پتا کون خدا کا محبوب بیٹھا ہے تم میں؟ بے شک پتا کچھ نہیں ہے، گدڑیوں میں لال پلتے ہیں۔ بے شک بے شک یار ایک بے بات شک۔ بتاؤ مجھے، تمہیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ بولو زور سے، کس لیے؟ زور سے، سب کو پتا ہے نا کس لیے؟ عبادت کے لیے۔ تم فجر نہیں پڑھتے، تمہیں ناشتہ ملتا ہے، ظہر نہیں پڑھتے، کھانا ملتا ہے، عصر نہیں پڑھتے، پھر چائے ملتی ہے، مغرب نہیں پڑھتے، پھر کھانا، عشاء نہیں پڑھتے، خراٹے کی نیند۔ ہے کوئی بغا میں اتنا بڑا زندہ دل جو تمہارے گھر میں آ کے مزدوری نہ کرے اور رات شام ہونے کے بعد تم اسے 500 روپے تھما دو، بولے لو بھائی چلے جاؤ؟ نہیں، مزدوری اسے ملے گی جو محنت کرے گا۔ بے شک بغیر محنت کے کوئی مزدوری نہیں دیتا۔ تم نے خود کہا کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور پورے دن میں 24 گھنٹے میں ایک سجدہ نہیں کیا، پھر پانی کیوں؟ پھر کھانا کیوں؟ پھر اولاد کیوں؟ پھر پیسہ کیوں؟ پھر مارکیٹ میں نفع کیوں؟ پھر تجارت میں فائدہ کیوں؟ پھر گاڑیوں میں پیسے میں کمائی کیوں؟ جدھر جا رہے ہو ادھر برکتیں کیوں؟ ادھر سے آ رہے ہو جیبوں میں پیسہ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ محنت تو کی نہیں، کام تو کیا نہیں، تو پھر مزدوری کیوں مل رہی ہے تمہیں؟ اولاد کی شکل میں، دولت کی شکل میں، عزت کی شکل میں، تقدس کی شکل میں، مرتبے کی شکل میں، مکانوں کی شکل میں، گاڑیوں کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، کھانے کی شکل میں، جسم کی طاقت و توانائی کی شکل میں، بیٹیوں کی شکل میں، بیٹوں کی شکل میں، خوبصورت بیویوں کی شکل میں، سایہ فگر ہونے والے ماں باپ کی شکل میں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ حجت الاسلام حضرت امام غزالی کہتے ہیں یہ تیرا کمال نہیں ہے، بلکہ جن شہروں میں تم رہتے ہو، جن قصبوں میں تم رہتے ہو، جن علاقوں میں تم رہتے ہو، جن بستیوں میں تم رہتے ہو، جن قریوں میں تم رہتے ہو، جن خطوں میں تم رہتے ہو، جن جہت میں تم رہتے ہو، اسی سمت میں، انہی گلیوں میں، انہی بستیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ تمہیں تو کوئی خبر نہیں کیا ہو رہا ہے، مگر راتوں کو تم ہاتھ پاؤں چھوڑ کے سو جاتے ہو، مگر کچھ لوگ راتوں کو سوتے نہیں ہیں، وضو کر کر کے مصلے بچھاتے ہیں اور اپنے سروں کو خدا کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، یا بستروں پر لیٹے لیٹے اللہ اللہ کرتے ہیں، ادھر ان کی زبانوں سے اللہ کا ذکر نکلتا ہے اور ادھر خوب خدائے پاک پورے علاقے اور پوری بستی کے لیے کھانے کا انتظام فرما دے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت۔ رحمت حق بہا نبی جویت، سجدہ اس نے کیا، کھانے کا انتظام اللہ نے تیرا کر دیا۔ کیا پتا کون سچا بیٹھا ہے تم میں؟ بے شک پتا کچھ نہیں ہے کس کی برکت سے بستی پل رہی ہے۔ اور یہاں ایک جملہ اور بول دوں، اگر سبحان اللہ بولو۔ سبحان اللہ۔ اپنے لیے جینا کوئی کمال نہ، پورے گھر کو ساتھ لے کے جیو، تب ہے مزہ زندگی کا۔ سن لو بات، ہاں جانور بھی جی لیتے ہیں مولانا صاحب، جانور صبح نکلتے شام کو کے پھلا کے آتے ہیں، پھر فرق کیا ہوا؟ انسان میں، انسان کا مقصد یہ ہے خود بھی کھا، بھائی کی اولاد کو بھی کھلا، بے شک بے شک خود بھی کھا، پڑوسیوں کو کھلا، بے شک خود بھی کھا، بستی والوں کو کھلا۔ مسلمان کا مطلب تو یہ ہے جو تیرے نبی نے فرمایا کہ
کہ اگر تمہاری ہانڈیوں میں سبزی بنتی ہو یعنی گوشت بنتا ہو اور پڑوس میں دیوار کے پار کوئی غریب کا گھر ہو جس کے گھر میں غریب بچے رہتے ہوں تو اپنی بیوی سے کہہ دے وہ یعنی کہ پتیلی کا ڈھکن ڈھانپ کے بنائے, ہانڈی کا ڈھکن ڈھانپ کے بنائے, تاکہ گوشت کی یا سبزی کی خوشبو دیوار پار کر کے غریب کے گھر میں نہ جا سکے. تمہارے میرے نبی نے فرمایا کہ یا تو ہانڈی کا ڈھکن ڈھانپ کے بنا, اور اگر ایسا نہ کر سکا خوشبو اس کے گھر چلی گئی اور غریب کے بچوں نے اگر اپنے رکشا چلانے والے مزدور باپ سے وہی سبزی مانگ لی جو تیرے گھر بن رہی ہے اور غریب نہ دے سکا, جو غریب کے بچوں کا دل ٹوٹے گا, جو غریب کا دل ٹوٹے گا اس کا ذمہ دار تو ہوگا. اس لیے تمہارے نبی نے فرمایا یا تو ہانڈی کا ڈھکن ڈھانپ کے بناؤ, اور اگر کھول کے بناتے ہو تو دل کے دروازے ایسے کھول لو کہ جب سبزی بن جا تو اپنے کھانے سے پہلے ایک پیالہ سبزی نکال, اپنے حصے کی 2 روٹی نکال, اور نکالنے کے بعد پہلے خود مت کھا, دیوار کے پار پہلے غریب کے گھر پہنچا دے. مصطفیٰ کہتے ہیں غریب حافظ جی نہیں کہا, قاری صاحب نہیں کہا, مولانا صاحب نہیں کہا, مفتی صاحب نہیں کہا, پیر صاحب نہیں کہا, مسلمان نہیں کہا, نبی نے مطلق کہا پڑوسی چاہے ہندو ہی کیوں نہ ہو, غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. یہ ہے مصطفیٰ کا دھرم, یہ ہے مصطفیٰ کی سیرت, یہ ہے مصطفیٰ کا کیریکٹر, یہ ہے مصطفیٰ کی زندگی, یہ ہے تمہارے نبی کی زندگی. ہے آج روڈ چھاپ یعنی کہ سڑک چھاپ کچھ اجد لوگ جو تمہارے میرے نبی کے نام سے چل رہے ہیں, تمہارے میرے نبی کے نام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. ارے میرا نبی تو وہ ہے جو صرف اپنوں کے لیے رحمت بن کر لے کے آیا, بلکہ غیروں کے لیے بھی وہ رسول رحمت بن کر آیا. بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ, بہت شاندار جواب. مصطفیٰ کی شان دیکھے آپ, نبی کہتے ہیں کھلا دے بھوکے کو, اور اگر کھلا کے مر گیا تو سن اپنی شان, قیامت کے دن دنیا جنت کو ڈھونڈے گی. مصطفیٰ کہتے ہیں میں بھوکے کو کھلانے والے کو تلاش کروں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. بناؤ ایسے دل, بناؤ ایسی زندگی, بناؤ ایسے کیریکٹر کہ جس دن مرو تو اپنے غیر بھی کہہ دیں بھوکوں کو کھلانے والا چل دیا. زور سے بول کے دکھاؤ. تو یہ محفل کس کی ہے بولو, سچوں کی. اس کی محفل ہے بولو زور سے, سچوں کی. قرآن کہتا بری صحبت سے بچو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. 3 منٹ اور تقریر کرنا ہے مجھے, ابھی پریشان تو نہیں ہو آپ, یا ابھی ختم کر لوں, 3 منٹ اور کر لوں تو جی اچھا آدھا گھنٹہ کر لوں نہ, ایسا بھی نہ. ہاں اگر 11 بجے بٹھاتے تو میں کر لیتا, 1.5-2 گھنٹہ کر لیتا. میں کہا چونکہ لائٹ تم نے کیا اس میں خطا میری نہیں, میں تو یہاں آ گیا تھا 8 بجے, بہت پہلے آ گیا تھا. بیٹھا دیتے پہلے تو زیادہ دیر تک گفتگو ہو جاتی تم سے. سبحان اللہ بولیں تو میں باتیں بتا لوں تو. سبحان اللہ. کہتے بروں کی صحبت سے بچو. بروں کا مطلب جھوٹوں کے پاس نہیں بیٹھنا, چوروں کے پاس نہیں بیٹھنا, ڈکیتوں کے پاس نہیں بیٹھنا, سود لینے والوں کے پاس نہیں بیٹھنا, بیاض لینے والوں کے پاس نہیں بیٹھنا, 1 سے 4 بنانے والوں کے پاس نہیں بیٹھنا, ڈکیتوں کے پاس نہیں بیٹھنا, شرابیوں کے پاس نہیں بیٹھنا, وہابیوں کے پاس نہیں بیٹھنا. کس کے پاس بیٹھنا؟ سچوں کے پاس. کس کے پاس بیٹھنا بولو زور سے, سچوں کے پاس. اب فائدہ کیا ہوگا ہمیں اگر ہم سچوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کہتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ اٹھایا بھی جائے. واہ واہ واہ. ایک جگہ نبی نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو دنیا میں جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا اسی قوم کے ساتھ ہوگا. آج ہم نے دیکھا ہے کتنے جوانوں کے ہاتھ میں دھاگے بندھے ہوئے ہیں, گلوں میں زنجیریں پڑی ہیں, ہاتھوں میں زنجیریں پڑی ہیں. وہ اپنے آپ کی پہلوانی کا اعلان کرنا چاہتے ہیں, میں طاقتور ہوں, میرا گٹا موٹا ہے, میں امیر ہوں, میں
میں مالدار ہوں، کتنوں نے سونے کی بنوا لی، کتنوں نے چاندی کی بنوا لی، کتنوں نے بازاروں سے لا لا کے دھاگے اپنے ہاتھوں میں باندھ لیے۔ کان کھول کر جملہ سن لو، دھاگا بغداد کا ہو، دھاگا اجمیر کا ہو، دھاگا کلیر کا ہو، دھاگا کچوچا کا ہو، دھاگا بریلی کا ہو، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے غلاموں کا طریقہ ہو ہی نہیں۔ بے شک سچی بات ہے۔ بچو ان طریقوں سے، کوئی چین کوئی زنجیر نبی کا غلام نہیں پہنے گا۔ کیا مطلب ہے ان چیزوں سے؟ ارے میاں کہن تو کان، حضرت ایک کی ناک چھلی بڑی، جی سچی بات ہے حضرت، ناک چھلوائے بڑا یار، اور یہ لمبا سریا اس کی ناک میں، یا اللہ تو رحم فرما۔ کانوں میں بھی اتنے اتنے لمبے سریے، کوئی بیماری ہو گئی تمہیں؟ ہو کیا گیا؟ کیا بننا چاہ رہے ہو تم؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو تم؟ اللہ نے تمہیں مرد بنایا، اور مرد ہونا ہے زیور اللہ کی طرف سے، سبحان اللہ، اس سے بڑا زیور نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے۔ بے شک، جب مرد بنایا ہے تو مرد رہو، عورت بننے کی کوشش مت کرو۔ یہ جو زیور ہے چاندی کی شکل میں، سونے کی شکل میں، یہ مرد کے لیے حرام ہے، عورت کے لیے جائز ہے۔ بے شک، تانبا، پیتل، دھات، گلٹی، لوہا، سونا، چاندی، کسی بھی چیز کو پہن کر نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ایک انگوٹھی چاندی کی، وہ بھی ایک نگ والی، 4.5 ماشا سے کم کی، ہو سکے تو بریلی والی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء صرف اللہ، یہ جائز ہے۔ جی اس کے علاوہ کوئی زیور مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ عورت کے لیے جائز ہے صرف سونا اور چاندی، سن لیں۔ اور ہو سکے تو عورتیں بھی بچیں لوہے سے، دھات سے، گلٹی سے، تانبے سے، پیتل سے، بچیں عورتیں ان سے۔ اور ایسے ایسے میک اپوں سے بچیں جو آج نئے نئے میک اپ مارکیٹ میں آ رہے ہیں، جس میں گندے جانوروں کی چربیاں آ رہی ہیں، اور عورتیں ان کو ہونٹوں پہ لگا رہی ہیں۔ شرم آنا چاہیے، بچنا چاہیے مسلمان بہنوں کو، اس لیے کہ آج نئے سے نئے میک اپ لگا کے تم شادیوں میں، منگنیوں میں، پارٹیوں میں شریک ہوتی ہو، تم حسن کی بھیک مانگتی ہو مارکیٹوں میں، بازاروں میں، میلوں میں، شہروں قصبوں کی گلیوں میں جا کے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج سے 1500 سال پہلے ایک کریم تمہارے پیغمبر نے مدینے سے ریلیز کی تھی، اور اس کریم کا نام ہے تہجد کی نماز۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، زور سے زور سے بولو، سبحان اللہ، تہجد کی نماز۔ اگر حسن ہی چاہیے، اگر چہرے پہ چمک چاہیے تو 40 دن لگ کے تہجد کی نماز پڑھ لے، اور جب 40واں دن آئے تو آخری سجدہ اتنا لمبا کر، اتنا لمبا کر، اتنی دیر تک کر کہ تیرے پیر کے تنبوں کا خون تیری پنڈلی میں آ جائے، پنڈلی سے چل کے تیری ٹانگوں میں چل جائے، ٹانگوں سے چل کے تیری کمر میں آ جائے، کمر سے نکل کے تیرے سر میں آ جائے، سر سے نکل کے تیرے چہرے میں بھر جائے۔ 40 دن کے بعد جب سجدے سے سر اٹھائے گی، صبح آئینے میں دیکھے گی، خدا وہ حسن عطا کرے گا جو 40 دن کریم لگا کے نہیں ملے گا، جو 40 دن کے تہجد کے سجدوں سے اللہ میری بہن کو عطا فرمائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا پیغام، بہت مزہ۔ تم نے اپنے راستے چھوڑ دیے، تم نے اپنے طریقے چھوڑ دیے، اسی لیے تو مر رہے ہو تم۔ ہے کوئی پرسانے خان؟ سنو، ایک مشورہ ہے میرا، اسے مان لو، 5 وقت نمازی بن جاؤ۔ بے شک، سبحان اللہ، زور سے بول کے دکھاؤ، خدا کی قسم نمازی بن جاؤ، اللہ کی قسم بن جاؤ نمازی، خیریت اسی میں ہے۔ آج بھی وقت ہے، بن جاؤ نمازی، گانٹھ میں باندھ لو۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد سے جب تک نہیں نکلیں گے، جب تک قرآن کا ایک پارہ نہیں پڑھیں گے۔ بے شک، ماں اور بہنیں بھی آج عمل کریں اس بات پہ، جب تک گھر میں ناشتہ نہیں بنے گا، جب تک فجر کی نماز پڑھ کے قرآن کا آدھا سپارہ نہ پڑھ لیں گے۔
ارے عمل کر کے تو دیکھ، عملی میدان میں اتر کے تو دیکھ، اسلامی لبادہ پہن کے تو دیکھ، جو دشمن ہے وہ دوست بن کے تیرے سامنے کھڑے نہ ہو جائیں تب کہنا۔ بے شک سچی بات ہے۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار، اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو مشکلوں سے دو چار ہو رہے ہو نا بھائیو، آج پریشانیاں، مشکلیں، غم، پٹائیاں، لڑائی جھگڑے، یہ جو ہو رہے ہیں نا، اس میں کمی کسی اور کی نہیں۔ سن لو، کمی تمہاری ہے، کمی ہماری ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ قرآن اٹھاؤ نا بھائی، پڑھو تب پتہ لگے نا تمہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ قرآن کہتا تم پر جو یہ مصیبتیں آ رہی ہیں سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ویعفو عن کثیر، وہ تو اللہ بہت سی خطائیں تمہاری معاف کر دیتا ہے۔ بے شک۔ ورنہ تم اس لائق کھانے ملے تمہیں، پینے ملے تجھے نہ، آسمان پھٹ کے گر جاتا، زمین پھٹ کے تمہیں نگل لیتی، پھر بچے کیسے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے تمہارے بیچ میں جو کچھ سچے ہیں نا، ان سچوں کی وجہ سے اللہ تمہیں بچا لیتا۔ بے شک بے شک۔ زور سے بولو، اس لیے تم سچوں کی قدر کرو، سچوں کے ساتھ رہو، بروں کے دامن چھوڑو، محمد مصطفیٰ کے غلاموں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بے شک سبحان اللہ۔ مسجدوں پہ جھاڑو لگایا کرو، وقت آ گیا صبح صبح اٹھ کے سب سے پہلے مسجد میں جاؤ اور صفائی کرو۔ امام غزالی کہتے ہیں جو مسجد میں صفائی کرتا ہے اللہ اس کے سینے سے غرور و تکبر کو مٹا دیتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ مسجد میں اجالا کیا کرو۔ امام غزالی کہتے ہیں جس نے 40 دن مسجد میں چراغ روشن کر دیا اگر ایمان کے ساتھ مر گیا قیامت تک اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حجت الاسلام امام غزالی نے فرمایا کسی پیاسے کو پانی پلا دیا کرو، اگر کوئی ایمان والا پیاس بجھا کے مر گیا اللہ قبر سے بھی تمہیں پیاسا نہیں اٹھنے دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اچھے اچھے راستے اللہ نے تمہیں دیے ہیں، ان باتوں پر عمل کرو، ان چیزوں پر عمل کرو، بزرگوں کی خدمت کرو، باپ کی عزت کرو، ماں کی قدر کرو، بڑے بھائی کو باپ کا درجہ دیا کرو۔ گاؤں میں جو سفید داڑھی والے ہیں ان کی بے پناہ عزت کرو۔ سن لو بات، بے پناہ عزت کرو۔ نبی کہتے ہیں نبی سفید داڑھی والے کی قدر کرنا سیکھو، اگر اس نے مسکرا کے تیرے لیے دعا کر دی تو مر جائے گا مگر دنیا میں تجھے کوئی جیتے جی ذلیل نہیں کر پائے گا۔ واہ۔ عزت کرو، قدر کرو۔ یہ کچھ نہیں کہ اپنے باپ کی، اپنے تاؤ کی، اپنے چاچا کی، نہ، کوئی بھی ہو ایمان والا، گاؤں کی سفید داڑھی والا، اس کی قدر کرو، عزت کرو، کہنے مانو، مل جھل کے رہو آپس میں، پارٹیاں ختم کرو، یہ فلاں برادری، یہ فلاں برادری، یہ فلاں محلہ، یہ فلاں، نہ، کوئی پارٹی نہیں، ہم سب کا نام ہے مسلمان۔ بے شک بے شک۔ زور سے بولو کیا نام ہے ہمارا؟ مسلمان۔ کوئی برادری نہیں، کوئی قوم نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ قرآن کہتا ہے انسان تجھ کو ایک ہی مذکر اور ایک ہی مؤنث سے پیدا کیا گیا، یعنی ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا گیا۔ خاندانوں میں، قبیلوں میں، گروہ میں تم کو اس لیے رکھا گیا لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ اب تم میں بڑا کون ہے؟ قرآن کہتا ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، سچے دل سے محمد مصطفیٰ کا غلام، واہ 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 واہ۔ وہ ہے بڑا۔ نہ دولت کی وجہ سے، نہ برادری کی وجہ سے، نہ ایمان کی وجہ سے آدمی بڑا، تقوی کی وجہ سے آدمی بڑا ہے۔ تقوی شعار بنو، سچوں کے ساتھ رہو، نمازی بنو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو،
چغلی مت کرو، مکاری عیاری و بدکاری مت کرو، سچے بن کر رہو، ایماندار ہو کر رہو، نبی کے وفادار ہو کر رہو۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور اس محفل پاک کی برکت اللہ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام